سبحان اللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کا بے پناہ احسان ہے، اس کا شکر ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں، گنبد خضرا کے سامنے الحمدللہ موجود ہے، اور آپ تمامی حضرات بھی اس کا نظارہ کر رہے ہیں، محظوظ بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس در مبارکہ کی ادب اور احترام کے ساتھ میں حاضری نصیب فرمائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ جو شخص میری قبر کے نزدیک مجھ پر درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے جو اس درود کو مجھ تک پہنچا دے گا، اور یہ درود اس شخص کی دنیا اور آخرت کے جملہ امور کے لیے کافی ہوگا، اور قیامت کے دن میں اس کا گواہ ہوں گا۔ راوی کو شک ہے کہ شاید آپ نے گواہ کی جگہ فرمایا ہو کہ میں اس کا شفیع ہوں گا۔ اس روایت کے راوی محمد بن یونس بن موسیٰ ہے، اور ایک اور حدیث مبارکہ جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کچھ لوگ کسی محفل میں بیٹھیں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجیں، تو وہ محفل قیامت کے دن ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی۔ اگر اللہ نے چاہا تو انہیں معاف کر دیں، اور اگر چاہا تو ان پر گرفت کرے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں خوب درود و سلام پڑھنا چاہیے، اور جو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی قبر مبارکہ کے نزدیک درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتے کو مقرر فرمایا ہے کہ جو ان تک پہنچا دے گا۔ اب دوسری ایک روایت آپ اس کو سماعت کر لیں کہ درود شریف کس طریقے سے پڑھا جائے۔ حضرت ابو مسعود روایت کرتے ہیں کہ ہم نے حضرت سعد بن عبادہ کے مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ حضرت بشیر بن سعد نے عرض کی، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آپ پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے، ہم کس طرح آپ پر درود بھیجیں؟ تو آپ نے فرمایا، تم اس طریقے سے پڑھو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم۔ کہ اللہ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل کر، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر بھی جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم کی آل پر رحمت نازل کی، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل کر، اور ان کی آل پر بھی جیسا کہ تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر برکتیں نازل فرمائی تھیں۔ پھر آپ نے فرمایا، سلام پڑھنے کے طریقے سے تم واقف ہو۔ اس حدیث مبارکہ کو امام احمد اور امام مسلم نسائی اور ترمذی نے نقل کیا ہے۔ تو شمع رسالت کے پروانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ اقدس میں خوب سے خوب درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہیں، آپ پر خوب درود پڑھتے رہیں، اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھنے کی توفیق۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کی حاضری نصیب فرمائے، اور خوب آپ پر درود و سلام پڑھنے کی مولا تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور بار بار ادب و احترام کے ساتھ مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے، اور یہیں پر شہادت کی موت نصیب فرمائے۔